بلڈوزر کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ آپ لڑیں گے، تقریر میں کروں گا۔ 60 لاکھ آسامیوں کو شہریت آپ دلوائیں گے، تقریر کوئی اور کرے گا۔ پرسر اللہ کی حفاظت آپ کریں گے، خطاب کوئی اور کرے گا۔ وقف آپ بچائیں گے، یہ آپ کا جھلکتا ہوا درد ہے کہ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر کو آپ نے دعوت دیا، ان کو فرصت نہیں تھی، ورنہ آج کا دن چیف منسٹر کی زندگی میں سنہرا دن کہلاتا کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کے وعدہ کرتا کہ میں اس بل میں مخالفت کروں گا اور مسلمانوں کا ساتھ دوں گا۔ یہ سعادت ان کے نائب صدر کو آپ نے دی ہے، کام آپ کریں گے، تقریر میں کروں گا۔ دیکھیے ہمارے نظام کے مطابق 5 تجاویز تھیں، وقف کی تجویز پیش ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد ایک تجویز اسرائیل کی جارحیت پر ہے، ایک تحفظ مدارس پر ہے، ایک تحفظ آئین پر ہے، اور ایک ایکسا سول کوڈ کے خلاف ہے۔ یہ چند منٹ کی تجاویز ہوگی، آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اس کے بعد صدر محترم کا صدارتی خطاب ہوگا۔ حضرت کو یہ اصرار ہے کہ تم بھی تقریر کرو، یہ میرے لیے سعادت ہے، حضرت کی شفقتیں نوازشیں ہیں کہ حضرت نے فرمایا تم بھی تقریر کرو۔ حالانکہ آپ شروع سے ہی میری سما خراشی برداشت کر رہے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ تقریریں سننے نہیں آئے ہیں، تقریریں کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو آپ سے پیغام لینے آئے ہیں، آپ کے اشاروں پر آئے ہیں، اور ہم کچھ فیصلہ کر کے آئے ہیں۔ آپ جو کہیں گے وہ کر کے دکھا دیں گے۔ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ مسئلہ ہندوستانی مسلمانوں کے وجود کا نہیں ہے، ہمارا وجود تو ساری کائنات کو مسلم ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستان کے شہری ہیں، مسئلہ ہمارے حقوق کا ہے۔ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ ہم ہندوستان میں کرایہ دار نہیں ہیں، یہ کرایہ داری نہیں ہے کہ مالک ختم کر دے گا تو ہم گھر کے باہر چلے جائیں گے۔ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ یہ حصے داری نہیں ہے کہ ہمارا حصہ بانٹ کر کے الگ کر دو تو ہم دور ہو جائیں گے، یہ حقداری ہے، ہم اس ملک کے حقدار ہیں۔ ملک کی ہواؤں پر، فضاؤں پر، پہاڑوں پر، دریاؤں پر جس ذرے کو ہندوستان کہتے ہیں، اس ذرے ذرے پر ہمارا سب کے برابر حق ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر ہمارا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام یہیں آئے تھے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم تقریر کرنے والے نہیں ہیں، ہم آپ سے پیغام لینا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بلڈوزر کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ آپ لڑیں گے، تقریر میں کروں گا۔ 60 لاکھ آسامیوں کو شہریت آپ دلوائیں گے، تقریر کوئی اور کرے گا۔ پرسر اللہ کی حفاظت آپ کریں گے، خطاب کوئی اور کرے گا۔ وقف آپ بچائیں گے، یہ آپ کا جھلکتا ہوا درد ہے کہ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر کو آپ نے دعوت دیا، ان کو فرصت نہیں تھی، ورنہ آج کا دن چیف منسٹر کی زندگی میں سنہرا دن کہلاتا کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کے وعدہ کرتا کہ میں اس بل میں مخالفت کروں گا اور مسلمانوں کا ساتھ دوں گا۔ یہ سعادت ان کے نائب صدر کو آپ نے دی ہے، کام آپ کریں گے، تقریر میں کروں گا۔ بلڈوزر آپ رکوائیں گے، غزہ کے یتیم بے سہارا، ہندوستان کے بے سہارا لوگوں کو سہارا آپ دیں گے، تقریر کوئی اور کرے گا، کسی کی تقریر نہیں ہوگی، صرف تجاویز پیش کی جائیں گی، تقریر صرف صدر محترم کی ہوگی۔ ہم سننا چاہتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہم فیصلہ کر کے آئے ہیں، آپ جو پیغام دیں گے ہم انشاءاللہ کر کے دکھا دیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب میں تجویز پیش کرنے کے لیے تحفظ آئین ہند سے متعلق جناب پروفیسر نصر اللہ بادشاہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ یہ ہماری ورکنگ کمیٹی کے ممبر ہیں، مدراس سے تشریف لائے ہیں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اسٹیج پر تنظیموں کے لوگ، حمایدین، ذمہ داران، پورے ملک کا مغز بیٹھا ہوا ہے، تشریف لائیں گے اور وہ تجویز پیش کریں گے۔